بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت ساری خبریں، بہت ساری چیزیں آج اتوار کے دن بھی ہوتی رہیں۔ سیاسی دفتر کھلے رہے اور جو سرکاری دفاتر ہیں وہ بند رہے، مگر بیک ڈور جو ہے رابطے مکمل ہیں سرکاری دفتروں کے اور سیاسی دفتروں کے۔ جج ذوالقرنین ابو الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے، جس کے اندر یہ بتایا کہ وہاں پر صحافی بھی موجود تھے، 3 صحافی تھے، وہاں پر 7-8 لوگ بھی موجود تھے، عام شہری، وہ یا جیل کے اندر سے تھے یا جن کو عمران خان صاحب نے پوچھا تھا آپ کس کمپنی سے ہیں، بس اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں۔ جو صحافی باہر تھے انہوں نے اندر بندہ جاتا ہوا کوئی نہیں دیکھا، باہر نکلتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا، پھر وہ کہاں سے آئے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، بال بناؤں کس کے لیے، وہ اندر سے ہی وہ آدمی ارینج ہوئے ہیں، ان کے بال بنائے گئے، ان کو کپڑے اچھے پہنائے گئے اور پھر آ کر مسجد عدلیہ کے اندر بٹھا دیے گئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو صحافی جو 3 صحافی گئے تھے ان میں ایک ARY کے تھے، باقی 2 اور چینل کے تھے، تو ان سے عمران خان صاحب نے ان کو تھپکی بھی دی اور تھوڑا سا ایک بیچ میں پہلے پردہ لگایا ہوا تھا، پھر اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی سی گفتگو عمران خان صاحب کرنے لگے، تو بیچ میں پھر جو سرکاری لوگ ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے بڑے طریقے سے صحافیوں کو عمران خان صاحب سے دور کرنے کی فوری طور پر کوشش کی کہ کہیں عمران خان صاحب کوئی ان کے کان میں کوئی بات نہ کہہ دیں۔ اور دوسرا جو صحافی اندر گئے ہیں ان کی جس طریقے سے تلاشی لی گئی، جس طریقے سے ان کے پرس چیک کیے گئے کہ کوئی سم نہ چلی جائے، کوئی ایسی چیز نہ لے جائیں یا کوئی ایسا کاغذ فالتو نہ لے کے چلے جائیں جس کے اوپر کوئی عمران خان صاحب کو دستخط یا کوئی نوٹ لکھ دے اور وہ باہر آ جائے، یعنی ہر طرح سے چوکس چوبند دستے جو ہیں وہ تیار تھے اور عمران خان صاحب کا پیرا جو مکمل کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ صدر پاکستان جو ہے ان کو بلایا جائے، جس آئین اور قانون کے تحت آپ یہ ہمارا ٹرائل کر رہے ہیں، یہ دستخط میں اس کے اوپر جو بل انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس کے اوپر پھر جج صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آپ کیوں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرا اور عمران خان صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے اوپر جناب ذوالقرنین ابو الحسن جج صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں اور سارا صلاح مشورہ جو ہے وہ آپ اور عمران خان صاحب مل کر کرتے تھے، اس لیے آپ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی عثمان ڈار جو کبھی پاکستان تحریک انصاف میں تھے، عثمان ڈار صاحب جس طریقے سے لاپتہ ہوئے، پھر اس کے بعد ان سے پریس کانفرنس کامران شاہد کے پروگرام میں کروائی گئی، ان کے گھر پہ کروائی گئی یا جدھر بھی کروائی گئی، پھر اس کے بعد ان کی والدہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ میں عثمان ڈار الیکشن لڑے نہ لڑے میں خواجہ آصف صاحب کے خلاف الیکشن لڑوں گی۔ اب یہ جو بپتا ہے یہ پھیل گئی ہے اور اس کا خوف جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے عثمان ڈار صاحب جو ہے ان کے اوپر دوبارہ جو FIR درج ہو گئی ہے۔ یہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی شاید اس کو اپنے ویلاگ میں شامل کیا اس خبر کو، کہ وہ خبر ہی ایسی ہے کہ ہر بندے نے سوچنے پر وہ بندہ مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور کس طرف کو ہم جو ہے جا رہے ہیں اور کیا کھیل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے وہ اس وقت تک ڈٹی ہوئی ہیں اور پاکستان کا وہ شہر سیالکوٹ جہاں خواجہ آصف صاحب کی اچھی بھلی سیاسی قد کاٹ، سیاسی شخصیت ہے اور ووٹر سپورٹر ان کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اگر یہ سارا نظام نہ کیا جاتا جو ان کے گھر کے اندر عورتوں کی تذلیل کی گئی، جو ان کی والدہ کو جس طرح کی دھمکیاں دی گئیں اور جس طریقے سے ان کو رات کو گھروں سے نکالا گیا، تو اس کے بعد تو گنجائش کوئی نہیں رہتی۔ ماں بہن بیٹی کو درد رکھنے والا یا اس کی عزت کرنا جانتا ہے وہ شخص جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا یا ان کی والدہ کھڑی ہو گئی تو پھر خواجہ آصف صاحب کے لیے جتنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے اوپر اسٹریٹ لائٹ چوری کا پرچہ جو FIR وہ درج ہوئی ہے۔ دوسرا اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک FIR درج ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے جی گملے توڑنے کی اور ایک میڈیکل سٹورز کے اوپر ہلا گلا کرنے کی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شیر افضل مروہ صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں جنہوں نے کل جلسے کیے، آج بھی جلسے کیے اور اس کے بعد تمام KPK کے اندر مختلف جگہ پر جا کر وہ عوام کو گرما رہے ہیں، اس کا لہو گرما رہے ہیں، ان کے اوپر دفعہ 144 کے تحت جو FIR درج ہو گئی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، دوسرا شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں وہ اب بڑی تیزی سے جگہ بنا رہے ہیں KPK کے اندر، لوگ ان کو شوق سے دیکھتے ہیں، ان کی بات چیت کو سنتے ہیں۔ وہ جو فکرہ بڑھ گیا والا بولا تھا اس کے بعد پھر وہ پروگرام جو ہے جدھر بھی کر رہے ہیں
ادھر سارا نظام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے متعلق ایک خبر ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا جو مرکزی دفتر ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہاں پر یہ لوگ صبح سے جا کر بیٹھتے ہیں اور شام تک بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں لوگوں کی کہ آ کر ٹکٹیں ہم سے لیں۔ لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، میں اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نیریٹو جو ہے وہ لوگ جو ہیں، جس طرح کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو دانیال عزیز صاحب اور دوسرا جو ہے احسن اقبال صاحب والا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے 2 ویڈیو کے اندر بات کی ہے۔ اسی طرح میں آج تھوڑی سی بات اس پروگرام کے اوپر بھی کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہے کیا۔ اگر آپ اوور آل سروے دیکھیں تو سروے جو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت اب 90% سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اب یہ 13 پارٹیوں کی مقبولیت رہ گئی جی، اگر 91 بھی لگا لیں تو 91 سے پیچھے رہ گئے جی 8% میں پیپلز پارٹی کے حصے کتنے آئے، 8% میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حصے کتنے آئے، پاکستان مسلم لیگ کہاں پر کھڑی ہے جی، جو پنجاب کی دعوے دار ہے، اور پھر اوپر سے ساڈی گل ہو گئی وہ بات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیلکولیٹ کی جا رہی ہیں۔ اب لوگ جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا عوام کا کہ ہم نے جانا تو ووٹ تو ڈالنا عوام نے۔ اب نواز شریف صاحب ان کے ساتھ جو معاملات انٹرنیشنل لیول پہ طے ہوئے ہیں یا پاکستان کے لیول پہ طے ہوئے ہیں یا عرب ممالک ہے وہاں پر کیا طے ہوئے ہیں، لیکن نہ عرب کی دنیا نے آ کر ووٹ ڈالے، نہ امریکہ کے لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالے، نہ برطانیہ کے لوگوں نے آ کر ووٹ ڈالے ہیں۔ ووٹ تو ڈالنے جی پاکستان کی عوام نے، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی گل ہو گئی جی جدھر ہونی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف دی جی عوام ہے 25 کروڑ عوام وہی گل ہو گئی جی کسی اور بندے نال۔ مسئلہ یہ یہاں پر پھنسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو اب مختلف تدابیر جو ہے پلان اے بی سی اس کے اوپر 3 یا 4 جگہ سے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ پرچے بازی والا سلسلہ جو ہے یہ تیز ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں ان کو یا تو جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، یا ان کے اوپر دوبارہ کوئی نہ کوئی واردات، جیسا عثمان ڈار کے اوپر بجلی اپنا سٹریٹ لائٹ چوری کرنے کا پرچہ درج ہو گیا، اسد کیسر پر گملے اور میڈیکل سٹور والا پرچہ درج ہو گیا، کسی پر کتیا چوری کا پرچہ درج کر دیا جائے گا، کسی کے اوپر کسی کو گالیاں نکالنے کا پرچہ درج کر دیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ ہوگا جی، آپ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں گے۔ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا بھینس چوری کا، اور دوسرا تیسرا چلو بھینس کی کوئی قیمت ہے، اب ہو سکتا ہے جی آنے والے دنوں کے اندر کسی کے اوپر کتیا چوری کا بھی پرچہ کر دیا جائے، یا کسی کے اوپر یہ کہا جائے کہ سرکاری املاک مطلب جو آفیسز ہوتے ہیں ڈی سی او ڈی پی او اور تھانے وغیرہ ان کے باہر سے زور سے کھانس کے گزرا ہے تو اس نے کار سرکار میں مداخلت کر دی۔ اس وقت ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے تھے اور ان کا پین جو ہے ان کے کھانسنے کی وجہ سے سلپ ہو گیا۔ یہ اس طرح کے پرچے آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ بہرحال کے دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ کیا یہ جنگ جیت جائیں گے یا نہیں جیت جائیں گے۔ لوگ پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹیں نہیں لینا چاہتے۔ دانیال عزیز صاحب کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد لڑ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ اپنا کوئی جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے متعلق خبر ہے جی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اور لوگ جو ہیں وہ ان کے متعلق بھی اسی طرح کے جس طرح یہ بکھر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی پہلے، اس کے اندر میں نے یہ تفصیل بتائی تھی کہ جی کس طریقے سے یہ لوگ اگلی واردات ڈالیں گے۔ کیوں اس وقت حالات یہ ہیں کہ جس طرح سیالکوٹ کا نقشہ میں نے پیش کیا، جو مہنگائی کی وجہ سے جو عوام کے اوپر جو جبر تشدد ہوا اور جو کچھ ظلم زیادتی محلے داروں کے ساتھ ہوئی ہے یا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، ایک گاؤں کے اندر ایک بندے کے ساتھ زیادتی کی، اور تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ناجائز کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سب سے بڑی بات جو عورت کی تذلیل انہوں نے کی، جو یہ لڑکیاں بیچاری ہیں جو تھانوں کے اندر بند ہیں، جو جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت زیادہ پہ۔ جو لاہور ہے وہاں پر تو بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے لاہور مکمل طور پر ان کے خلاف ہو گیا، جس کی اور اسی طرح کے پی کے اندر لوگ ہیں، اسی طرح دوسرے شہروں کے اندر جہاں جہاں سے لوگ اٹھائے گئے تھے وہاں ایک دردناک کہانی جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہر فیملی کا 100 ممبر لگائیں اور ہر محلے کے اندر سے ایک آدمی جو داستان بیان کرتا وہ کتنے آدمیوں کو بتاتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ زیادتی، عمار مسعود جس کا وہ اس کا لگا لیں کہ وہاں جو بھی آدمی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، چاہے جوتا گانٹنے والا موچی بھی کھڑا ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف وہاں سے کامیاب ہوگی۔ عثمان ڈار کو چھوڑیں، ان کی والدہ کو چھوڑیں،
وہاں سے جس آدمی کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور صرف وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں اب پاکستان مسلم لیگ سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ ایک مہنگائی، ایک جناب یہ پاکستان کی معیشت تباہ، 10 کروڑ کی آبادی بے روزگار، جن لوگوں کے بچے سکولوں کے اندر پڑھتے تھے اور انگلش سکولوں کے اندر پڑھتے تھے اب وہ سرکاری سکولوں کے اندر بچوں کو ڈالنے پہ مجبور ہو گئے. جو لوگ پہلے پیٹرول ڈلواتے تھے اور اپنے بچوں کو لے کر آؤٹنگ پر جاتے تھے، وہ اب ان کے پاس اتنی سکت ہی نہیں رہے گی کہ وہ جناب کسی طرف اپنے بچوں کو لے جا سکیں اور بچوں کو لے جا کر انجوائمنٹ کر سکیں. یہاں تو کھانا اور نوالا جو ہے اس کے اوپر بھی گھروں کے اندر بچے دیکھتے ہیں کہ باپ کھا لے، باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا کھا لے، بیٹی کھا لے، اور ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ چلو میں بھوکی سو جاتی ہوں، یہ بچے اور میرا میاں کھا لے. یہاں تو پوزیشن پہنچ چکی ہے جی. اس سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح عمران خان صاحب اے پلان بی پلان بناتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنے کام جو ہے اے پلان بی پلان، اب جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تو اس کا اے پلان اکبر ایس بابر، اس کے علاوہ اور پرویز خٹک صاحب، اس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ میدان میں آئیں، اور دوسرا بہت سارے جو صحافی ہیں انہوں نے اپنی قلم کاری کا مظاہرہ کیا. یہ سارا کچھ کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. اس کے اوپر عدالت سے بھی ہو سکتا ہے رجوع کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ترب کا پتہ کھیلا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. انہوں نے جب یہ سارا منظرنامہ دیکھا ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اے پلان یا بی پلان یا سی پلان کے تحت انہوں نے اپنے بندوں کو کہا کہ آپ ہم سے علیحدگی اختیار کریں. علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آپ آزاد الیکشن لڑیں اور شور ڈال دیں کہ ہم نے جناب سب کو چھوڑ دیا. انہوں نے پاکستان کی عوام کا گلا گھونٹا، انہوں نے پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کیا. یہ سب کچھ نیریٹو بناتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر جو میری بھولی عوام ہے وہ کہے گی جی اس نے اپنی سیاست جو ہے 30 سال کی سیاست، 40 سال کی سیاست قربان کر دی ہے، چلو اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اب معافی کر لی ہے. یہ بیسیکلی اس پلان کے اوپر جو ہے یہ آپ کو آزاد اور مختلف بلاکس کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے کہ لو جی پاکستان مسلم لیگ نواز ٹوٹ گئی اور اس کے جناب فلاں اتنے ایم این اے چھوڑ کے چلے گئے، اتنے ایم این اے چھوڑ کے چلے گئے، اتنے ایم پی اے چھوڑ کے چلے گئے. لیکن بیسیکلی جس وقت یہ سب جیت جائیں گے اس کے بعد پھر یہ ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو حسمدی صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ فرمایا. آج کے پی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں کنونشن کر رہی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، وہ خوف جو ہے وہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ بتا رہے ہیں مولانا صاحب کو، پھر مولانا صاحب ان کو ہدایت دیتے ہیں. انہوں نے آج ایک ذرائع کے مطابق جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ کے پی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس کے متعلق وہ اپنی جو میسج ہے وہ کنوے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو طوفان اٹھا ہے کے پی کے اندر اس کو روکنے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں اسی طرح کریں. اس کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھدار ہیں، کیوں قاضی صاحب نے منع کیا، الیکشن کمیشن صاحب نے منع کیا کہ کوئی الیکشن پہ بات نہیں کرنی، تو بس آپ سمجھ جائیں میں جو کہہ رہا ہوں. اس کے بعد حمداللہ صاحب نے جناب ایک ارشاد فرمایا کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے ساڈی گل ہو گئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں ساڈی گل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے، پاکستان مسلم لیگ آ جائے، یہ شکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لے دیا. یا انہوں نے کہا جی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے پاکستان کے اندر حکمرانی میں آ جائے تو صدر پاکستان جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہی بنیں گے. بہرحال کے دیکھتے ہیں جی ادھر نواز شریف صاحب جو کیا ان کو صدر بنائیں گے. انہوں نے بھی کئی دوستوں سے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں کہ تینوں صدر بناتا جائے گا، تینوں فلانا چیز بناتا جائے گا، تینوں فلانا تو ساڈا نال سپورٹ کر. اس میں بہت سارے سرکاری بابو ہیں جنہوں سے یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا پروٹوکول والی زندگی دی جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب استعمال ہوئے. اس کے بعد میں کون تے تو کون، یہ سارا نظام جو ہے یہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ نہ آنے کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر یہ کوئی بھی جو بڑا قدم ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ کہیں پیغام انہوں نے بھیجا ہے کہ اس معاملے کا حل کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ نئے سامنے آئے ہیں ان کا کو تدارک کیا جائے. عمران خان صاحب تو جیل کے اندر بند ہے، ان کو سزا دی جائے یا ان کو لمبا اندر رکھا جائے. اور اس کے علاوہ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ جو میں نے کہا جی کہ قاضی صاحب نے منع کیا اور الیکشن کمیشن صاحب نے منع کیا
کہ کوئی بات نہیں کرنی تو پھر آپ اس سے اپنا جو نتیجہ ہے وہ اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں.